اس لیے کہ ہمیں شادی بیاہ کے موقع پر گانے بجانے اور میت پر رونے کی رخصت دی گئی ہے اگر اس میں نوحہ نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو روایت میں پڑھ رہا ہوں اس کا متن ہم نے نسائی کی السنن الکبریٰ سے لیا ہے، رقم ہے 5539۔ ٹھیک، اس کا بھی میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ عامر بن سعد بجلی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شادی میں قرظہ بن کعب، ابو مسعود انصاری اور ثابت بن زید کے پاس جا کر بیٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کچھ بچیاں دف بجا رہی اور گانے گا رہی ہیں۔ اچھا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بلکہ بدر کی جنگ لڑنے والے، اور آپ کے سامنے یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیے، یہ جو ہمارے ہاں آج ایک مذہبی ذہن ہے جس طریقے سے چیزوں کو یہ دیکھتا ہے، جیسے سد ذریعہ کے معاملے میں بہت زیادہ سختی برتتا ہے یا اس طرح کی چیزوں میں اشتغال کو مذہبی احساس کے خلاف سمجھتا ہے، یہ اس وقت بھی لوگ موجود تھے۔ عامر بن سعد بجلی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شادی میں قرظہ بن کعب، ابو مسعود انصاری اور ثابت بن زید کے پاس جا کر بیٹھا تو کیا دیکھتا ہوں، اب یہ لوگ کون ہیں یہ خود انہوں نے آگے بتایا ہے، کہ وہاں کچھ بچیاں دف بجا رہی اور گانے گا رہی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بلکہ بدر کی جنگ لڑنے والے، اور آپ کے سامنے یہ کچھ ہو رہا ہے۔ قرظہ اور ابو مسعود کہنے لگے تم چاہو تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر سنو اور چاہو تو یہاں سے جا سکتے، اس لیے کہ ہمیں شادی بیاہ کے موقع پر گانے بجانے اور میت پر رونے کی رخصت دی گئی ہے اگر اس میں نوحہ نہ کیا جائے۔ یعنی انہوں نے گویا یہ بتایا کہ دیکھو باقی موقعوں کی بات تو خیر چھوڑو، اس پر کوئی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن شادی بیاہ کے موقعوں پر تو رسالت آپ صرف نے ہم دیکھ چکے ہیں، ترغیب دی ہے اس بات کی۔ اسی طرح اگر کوئی مر گیا ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو انسانی جذبات کا اظہار رونے کی صورت میں ہو جاتا ہے، تو انہوں نے یہ تنبیہ کی کہ نوحہ کرنے سے رسول اللہ نے روکا ہے لیکن رونے سے نہیں روکا۔ اسی طریقے سے اگر ان چیزوں میں زیادہ اشتغال ہو، ان کا غلط استعمال ہو، روز لوگ لونڈیوں کے مجالس میں جانا شروع کر دیں، شبینہ کلبوں میں جانا شروع کر دیں، یہ روکنے کی جگہ ہے۔ یہ شادی بیاہ کا موقع ہے، اس میں یہ باتیں کر رہے ہو، اگر تمہارا دل نہیں چاہتا تو تم جاؤ جا کے کوئی کام کرو، ہمیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی اجازت دے رکھی ہوئی، یہ انہوں نے فرمایا۔ یہ جو یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھی، بدر کی جنگ لڑنے والے، اور ان کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے غنا اور موسیقی کے بارے میں یہ سوال کیوں پیدا ہوتا تھا، یعنی یہ کیا وجہ ہے کہ سیدنا صدیق نے بھی یہ بات کہہ دی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا عمر کو دیکھ کر لونڈی نے بھی یہ رویہ اختیار کیا جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ غنا اور موسیقی کے بارے میں یہ سوال کیوں پیدا ہوتا تھا، اس کی وضاحت ہم پیچھے کر چکے ہیں کہ ہمارے زمانے کی طرح اس زمانے میں بھی اس کا استعمال، اب یہ دیکھیے کہ کیا چیز تھی، استعمال، ہمارے زمانے کی طرح اس زمانے میں بھی اس کا استعمال زیادہ تر مشرکانہ تصورات اور فواحش کی ترغیبی کے لیے ہوتا تھا۔ اس سے پیچھے ہم تبصرہ کر چکے ہیں کہ اگر ہم اپنے زمانے میں دیکھیں تو یہ غلط استعمال جگہ جگہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اشتغال سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ہم روزمرہ دیکھتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو جس طرح آج کے زمانے میں بعض اوقات سختی سے توجہ دلانی پڑ جاتی ہے، اس زمانے میں بھی غلط استعمال کی وجہ سے یا غلط اشتغال کی وجہ سے ایسی باتیں لوگ کہتے تھے۔ غنا اور موسیقی کے بارے میں یہ سوال کیوں پیدا ہوتا تھا، اس کی وضاحت ہم پیچھے کر چکے ہیں کہ ہمارے زمانے کی طرح اس زمانے میں بھی اس کا استعمال زیادہ تر مشرکانہ تصورات اور فواحش کی ترغیبی کے لیے ہوتا تھا۔ روایتوں میں رخصت کا لفظ اسی رعایت سے بولا گیا ہے، چونکہ عمومی استعمال یہ تھا، تو اب یہ کہ پھر کیا ہم اس کو استعمال ہی نہیں کریں گے، تو رخصت دی گئی کا جو لفظ بولا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، اگر موضوع اچھا ہے، اگر گانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر موقع ایسا ہے، اگر اس نوعیت کا اشتغال نہیں ہے کہ نماز میں بھی رکاوٹ پڑ گئی اور روزے میں بھی رکاوٹ پڑ گئی اور دینی زندگی بالکل غارت ہو کر رہ گئی، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ لفظ کے اس طریقے پر استعمال کی مثالیں ہر زبان میں دیکھ لی جا سکتی ہیں۔ شادی بیاہ کی قید بھی اس جملے میں صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ عام حالات میں تو ہماری یہ مشغولیت، یعنی ان کو جواب دیا نا انہوں نے، تو شادی بیاہ کا لفظ استعمال کیا ہے، عام حالات میں تو ہماری یہ مشغولیت کسی پہلو سے قابل اعتراض ہو سکتی تھی، لیکن خوشی کے اس موقع پر اس کا امکان بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس موقع پر اور اسی سبب سے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ گویا انہوں نے پوری بات کہہ دی ہے کہ یہ اصلاً کوئی ممنوع چیز نہیں ہے۔
اس کے استعمال کے برے مواقع ضرور ہوں گے. آپ کو تردد ہوا ہے تو آپ نہ بیٹھیے اور چلے جائیے. ہم اگر عام حالات میں اس پہ مشغول ہوتے اور آپ کو یہ محسوس ہوتا کہ کوئی دینی ذمہ داری چھوڑ کر یا اپنے حدود سے تجاوز کر کے یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کہتے بھی اچھے لگتے. شادی بیاہ کے موقع پر تو رسول اللہ نے صراحت کے ساتھ اجازت دے رکھی ہوئی ہے, تو اس میں نکیر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو بیٹھنا تو بیٹھیے ورنہ اپنے گھر جائیے. یہ جملہ جو ہے اس کے صحیح محل کو آپ سمجھیں تو یہ اس مفہوم میں کہا گیا ہے. ٹھیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس رخصت بلکہ اس طرح کے موقعوں پر ترغیب کی روایتیں پیچھے گزر چکی ہیں. یعنی یہ جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ روایتیں ہم اس سے پیچھے پڑ چکے ہیں. ٹھیک. اچھا قاسم صاحب، یہ جو روایت ابھی آپ نے پڑھی اس میں یہ جو ابھی آپ نے نوٹ میں بات فرمائی کہ صحابہ کرام جس پہلو سے یہ بات کر رہے ہیں کہ عام حالات میں تو کوئی قابل مذمت ہو سکتی ہے ہمارے حوالے سے بات، تو یہ عام حالات میں بھی کیوں قابل مذمت ہو؟ یعنی صحابہ کرام کی کوئی خاص منصبی حیثیت ہے، کوئی مشن جو نبوت کا ہے اس میں وہ حصہ بنے، تو عام حالات میں کس پہلو سے یہ آپ نے بات لکھی ہے قابل مذمت ہو سکتی ہے؟ یہ اس میں ایک آخری روایت آئے گی، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل عرب کے ہاں اس کا غلط استعمال کیا تھا. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط استعمال پر تبصرہ کیا اور یہ کہا کہ یہ بڑی کبیح چیز تھی. عام طور پر اسی طرح کی مجالس ہوتی تھی. اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ ایک مجلس مدینے میں منعقد تھی جس میں سیدنا حمزہ نے علی رضی اللہ عنہ کی اونٹنیوں کے کوہان کاٹ دیے تھے. یہ سب باتیں ہم سن چکے ہیں نا. تو ظاہر ہے اس پس منظر میں یہ بات ہے کہ اس طرح کی مجالس تو ہر جگہ ہوتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کسی مجلس میں ہم ہوتے کہ جس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شرفاء کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے یا یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر وہ لوگ بیٹھیں جن کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے، ان کا زیادہ وقت تو اللہ ہی کی طرف رغبت میں گزرنا چاہیے. تو یہ لوگ کون ہیں، یہ محل کون سا ہے، یہ شہر کیا ہے، اس میں کس طرح کی مجالس ہوتی ہیں اور رہی ہیں، اور ان میں اگر کوئی اشتغال ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر وہ کہنا چاہتے ہیں کہ بات کرنے کا کوئی موقع بھی تھا. یہ تو شادی بیاہ کا موقع ہے، اس پہ آپ کو اعتراض کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک. ایک اور پہلو ہم سے بیان فرمائیے گا. یہ جو بات دو صحابہ کرام کے درمیان ہو رہی ہے، دین کے ایک موضوع پر ہو رہی ہے، اور اگر اس کے اطلاق کو ہم لے آئیں قرآن مجید کی روشنی میں تو کہیں وہ چیز ممنوع ہو سکتی ہے اور کہیں پر روکا بھی جا سکتا ہے. تو یہ دو صحابہ کرام میں جو مذہب کی تفہیم میں اطلاق میں اختلاف ہے، اس سے بھی ذرا مجھے بتائیے گا کہ کیا روشنی سامنے آتی ہے؟ کیونکہ بالعموم یہ کہا جاتا ہے جی فلاں صحابی کی رائے آ گئی تو اب یہ دین کے معاملے میں یہی شرع و تعبیر ہے، یہی ایک ویریفائڈ اور ایک جسٹیفائڈ نقطہ نظر ہے، اس سے آگے نہیں. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ خود اتنی اہم بات اور آپس میں ان میں اختلاف سامنے آ رہا ہے. میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ دین کو سمجھنے کا یہ طریقہ ہی صحیح نہیں ہے. آپ نے کسی ایک صحابی کی کوئی رائے سنی، آپ نے کوئی ایک روایت سنی، آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی ایک مقام پر کوئی تبصرہ دیکھا اور اس سے پورا دین برآمد کر لیا. دین کے معاملے میں آپ کو رائے قائم کرنی ہے تو یہ ساری دراز نفسی اس مقصد کے لیے ہے کہ آپ صحیح طریقہ اختیار کریں. سب سے پہلے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا یہ معاملہ اللہ کی کتاب میں زیر بحث آیا ہے، وہاں پر اس کو کس طرح بیان کیا گیا ہے. حرمتوں کا باب ہے تو یہ دیکھیں کہ حرمتوں کے بارے میں اصول کیا قائم کیے گئے ہیں. وہ چیزیں میں اس سے پہلے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں. اسی طرح اگر کوئی چیز سنت کے طور پر جاری کی گئی ہے تو پہلے اس کو متعین کریں کہ وہ کیا چیز ہے، اس کا کیا پس منظر ہے، قرآن مجید اس کو کس مقام پر رکھتا ہے. اگر قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے تو مسلمانوں کے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح جاری کیا ہے اور کس طرح وہ ان کا عمل بنا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر روایتوں میں آئیں، اور جب روایتوں میں بھی آئیں تو کسی ایک روایت کسی ایک بات کو سامنے رکھ کے نہیں بلکہ مجموعی طرز عمل کو رکھ کے دیکھیں. یہاں جو آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے نہ دین کا اختلاف ہے نہ دین کے فہم کا اختلاف ہے، یہ طبیعت کا اختلاف ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا عمر کی شخصیت میں بھی یہ چیز سامنے آتی ہے. یعنی بعض لوگوں کے ہاں ایسے معاملات میں زیادہ احتیاط ہوگی، وہ تفریح کی چیزوں کے قریب جانا بھی پسند نہیں کریں گے. طبائع کے اس اختلاف کو بھی تحسین کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، یہ موجود رہنا چاہیے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے اندر کوئی رجحان ایسا ہے کہ جس میں میں ذرا راستے سے دور جا سکتا ہوں تو کوئی دوسرا بزرگ اس کی جانب توجہ دلا دے گا، اور اس طرح وہ توازن قائم رہے گا جو ہمارے دین کا حسن ہے، اس لیے کہ یہ دین فطرت ہے. ٹھیک. ہم سب آخری پہلو جو اس روایت میں سامنے آیا، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ کا مختصر تبصرہ سامنے آ جائے. وہ یہ کہ ایک نقطہ نظر ایک صحابی کے نزدیک اگر عظیمت کا ہے، صحابہ کرام کو اس طرح کی مجلسوں میں شادی کے موقع پہ بھی شریک نہیں ہونا چاہیے،
لیکن جو دوسرے صحابہ کرام ہیں ان کا اسوہ، ان کا رویہ تو یہ ہے کہ جی آپ اگر اس کو عظیمت سمجھتے ہیں تو آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، ہم اگر رخصت سمجھتے ہیں تو ہمیں اسپیس دیں، ہمیں یہ کام کرنے دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بالعموم یہ عدم توازن بھی نظر آتا ہے کہ ایک چیز میرے نزدیک عظیمت ہے تو میں وہ دوسروں پر بھی امپوز کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اگر سمجھتے ہیں تو آپ چلے جائیں، ہم نہیں سمجھتے ہمیں بیٹھے رہنے دیں۔ یہی صحیح رویہ ہے۔ ہر آدمی کسی چیز کو اپنے زاویے سے دیکھے گا۔ علم میں فرق ہو سکتا ہے، فہم میں فرق ہو سکتا ہے، اطلاق میں فرق ہو سکتا ہے، اور میں نے جیسے کہ توجہ دلائی طبیعت میں فرق ہو سکتا ہے۔ اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایسے موقعوں کے اوپر اپنے لحاظ سے فتوے نہیں دینے چاہیے۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے قومی حیثیت سے کہ ہم جو ایک رائے قائم کر لیتے ہیں اس کے بعد دوسری رائے کو اس کے محل میں رکھ کر سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاہ اور سفید میں ہمارے یہاں فیصلے سنائے جاتے ہیں، حالانکہ زندگی کے معاملات میں بہت سے مقام ہوتے ہیں جن کو آپ گرے ایریاز میں رکھتے ہیں، یعنی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ایک رجحان بھی اپنا ایک محل رکھتا ہے، ایک دوسرا رجحان بھی اپنا ایک محل رکھتا ہے۔ ایک رائے بھی ہو سکتی ہے، دوسری رائے بھی ہو سکتی ہے۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاف صاف بتائیے صحیح کیا اور غلط کیا ہے، درا حالے کہ بعض موقعوں کے اوپر ایک ہی بات ہوتی ہے لیکن ایک زاویے سے وہ ایک کے نزدیک صحیح سمجھی جائے گی اور دوسرے کے زاویے سے اگر دیکھیں تو اس کو غلطی سمجھنا چاہیے۔ زندگی کے معاملات میں بھی رائے قائم کرنی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے میرے نزدیک یہاں صحابہ کرام نے جو رویہ اختیار کیا ہے اس میں بھی ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم دوسروں کی رائے کا احترام کرنا سیکھیں، اپنی بات کو استدلال کے ساتھ بیان کرنا سیکھیں، تبصرہ کرتے ہوئے بھی یہ ملحوظ رکھیں کہ ایک بات ہم نے سنی ہے، دوسرا آدمی سارے معاملے کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہے تو اس کی قدر کریں۔ اس سے ہمارے یہاں علمی رجحانات پیدا ہوں گے، سوچنے کے انداز کا تنوع سامنے آئے گا، زندہ معاشرہ ہوگا۔ سب سے بڑی غلطی جو ہم نے اپنی معاشرتی سطح پر کی ہے وہ ہے ہی یہی کہ ہم نے نقد کی فضا ہی نہیں پیدا ہونے دی، یعنی تنقید، وہ تنقید کہ جس میں کوئی تان و تشنیع نہیں ہوتی، جس میں پروپیگنڈا نہیں ہوتا، جس میں لوگوں کے کپڑے نہیں اتارے جاتے، جس میں شائستگی اور تہذیب کے ساتھ آپ اپنی رائے بیان کرتے ہیں، اس کا استدلال لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، یہ روایت بھی واضح ہوئی اور بڑی اہم روایت تھی، کئی پہلو سامنے آئے۔